باب ما نهي عنه من صوم الرجل على صوم اخيه وخطبته على خطبة اخيه۔ کتاب النکاح کے تحت مصنف علی رحمہ نے یہ باب قائم فرمایا۔ اس باب کا سلیس ترجمہ یہ ہے: کسی مسلمان بھائی کے سودے پر سودا کرنا اور اس کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینے کی ممانعت کا بیان۔ اس باب کے تحت دو مذہب امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ جب تک پہلا شخص اپنا پیغام واپس نہ لے لے یا اس کے پیغام کو رد نہ کر دیا جائے، دوسرے کے لیے پیغام نکاح دینا یا بولی لگانا جائز نہیں ہے۔ اس مسلک اور اس مذہب کی تائید میں بھی امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کریمہ پیش کی ہیں۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جن کو پیغام نکاح دیا گیا یا جو سودے کا مالک ہے اس پہلے شخص کی طرف رجحان رکھتا ہے تو دوسرے کے لیے پیغام دینا یا بولی لگانا جائز نہیں ہے، ورنہ جائز ہے۔ یہ دوسرا مذہب امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث شریف جو پیش کرتے وہ سماعت کیجئے، ترجمہ سماعت کیجئے اور دونوں مذہب اپنے ذہن و فکر میں رکھیے۔ پھر امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخر میں محاکمہ فیصلہ سماعت کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ جو مسلک جو مذہب ائمہ فقہاء احناف نے بیان کیا ہے وہ مذہب و مسلک عین احادیث کریمہ کے موافق ہے۔ حدثنا ابراہیم بن ابی داؤد، حدثنا محدثین کبھی استعمال کرتے ہیں، کبھی حدثنی، کبھی اخبارنا اور کبھی اخبارنی۔ ان چاروں کی کیا کیا خصوصیات ہے اور کب حدثنا کب حدثنی، اس کے اندر کیا فرق ہے، وہ سب آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے، اس لیے کہ اس سے قبل کئی کتاب کتب حدیث سے متعلق پڑھ چکے ہیں آپ لوگ۔ قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه۔ آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجئے۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام دے۔ حدثنا یونس قال اخبارنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔ حضرت مالک حضرت نافع سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ایک حدیث کریمہ اور سماعت کیجئے۔ حدثنا یونس واحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب
قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهرجي أنه سمع عقبة بن عامر يقول على المنبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يزر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يزر. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت عبد الرحمن بن شماسہ مہری کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے یہاں تک کہ پہلا اسے چھوڑ دے اور اپنے بھائی کہ پیغام نکاح کی موجودگی میں پیغام نکاح بھی نہ دے حتیٰ کہ وہ اسے چھوڑ دے. حدثنا یونس قال اخبر ابن وحب قال اخبرني ابن لحية عن يزيد بن ابي حبيب فذكر باسناده مثله. حضرت لحیہ حضرت ابن لحیہ نے حضرت یزید بن ابو حبیب سے روایت کیا، انہوں نے اپنی سند سے اسی کے مثل ذکر کیا. حدثنا علی بن عبد الرحمن قال حدثنا علی بن الجعدی قال اخبرنا صخر بن جویرۃ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعض على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له فيخطب. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بعض کے سودے پر سودا نہ کریں اور نہ ہی تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں نکاح کا پیغام دے یہاں تک کہ پیغام نکاح دینے والا اسے چھوڑ دے یا اسے اجازت دے دے تو اب وہ پیغام نکاح دے سکتا ہے. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا یعقوب بن حمید قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن داود بن صالح بن دینار عن ابیہ عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصوم الرجل على صوم أخيه. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت داؤد بن صالح بن دینار اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني یونس هون بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني انه قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك. آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجیے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں یعنی تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام
نکاح نہ دے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبداللہ بن بکیر قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا يخطب الرجل على خطبة اخیہ ولا يصوم على صوم اخیہ۔ آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ دے اور نہیں اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا کریں۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثله۔ حضرت علاء بن عبد الرحمن اپنے والد سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذکر مثلہ۔ حضرت سہیل بن ابو صالح اپنے والد سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کر کے ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا ربيع المعزن قال حدثنا عسد قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن العارض عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك۔ آخری راوی سے ترجمہ سماعت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ دے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابي الزناد عن العارض عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخطب احد على خطبة اخیہ۔ حضرت عارض حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ دے۔ حدثنا یونس اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن العارض عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ حضرت یحییٰ بن حبان حضرت عارض سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں۔ حدثنا ربيع المعزن قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على صوم أخيه حتى يشتري أو يترك ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ حضرت اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ ہی اس کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام دے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے۔ ایک حدیث پاک اور سماعت کیجئے۔ حدثنا یونس قال اخبرنی عبداللہ بن نافع عن داؤد بن
قیس عن ابی سعید مولا عبداللہ ابن عامر ابن کریز عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا یخطب بعضکم علی خطبۃ بعض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام دے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا وقالوا لا يحل لأحد ان يصوم بشيء قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به، فكذلك لا ينبغي له ان يخطب امرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها، واحتجوا في ذلك بهذا الآثار۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک جماعت کا، ایک قوم کا یہی موقف ہے، یعنی ایک فقہ اسلام کا یہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کی کسی نے بولی لگا دی ہو دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی قیمت لگائے، یہاں تک کہ پہلے لگانے والا اسے چھوڑ دے، یا اسی طرح جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کا پیغام دیا ہو تو دوسرے شخص کے لیے پیغام نکاح دینا جائز نہیں، یہاں تک کہ نکاح کا پیغام دینے والا اس کو چھوڑ دے۔ ان حضرات نے انہیں یعنی ذکر کردہ حدیث کریمہ سے استدلال کیا ہے، یعنی پہلا مسلک یہی ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پیغام نکاح دیا یا کسی مال پر سودا کیا تو دوسرے شخص کو اب اس سودے پر سودا کرنا جائز نہیں، پیغام نکاح دینا جائز نہیں، یا تو سودا کو چھوڑ دے یا پیغام نکاح جس کو دیا وہ ترک کر دے یا شادی ترک کر دے، تبھی دوسرا آدمی نکاح کا پیغام دے سکتا ہے اور سودا کر سکتا ہے۔ پہلے گروہ کا یہی مذہب ہے جس کی تائید میں اب تک تمامی حضرات نے متن احادیث اور ترجمہ سماعت کی ہے، جن احادیث کی کریمہ کا بظاہر یہی مفہوم تھا، لیکن دوسرا مذہب رجحان سے متعلق ہے۔ دوسرے شخص کو اگر پہلے شخص میں رجحان ہے تو تب کسی دوسرے شخص تیسرے شخص کو پیغام نکاح دینا یا سودا کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسرے شخص کو پہلے شخص میں رجحان نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، تو کوئی بھی تیسرا شخص پیغام نکاح بھی دے سکتا ہے اور سودا بھی لگا سکتا ہے۔ یہی دوسرا مذہب و مسلک ائمہ احناف کا ہے، جس کے تعلق سے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان المصاوم أو الخاطب قد ركن إليه فلا يحل لأحد أن يصوم على صومه ولا يخطب على خطبته حتى يترك، قالوا وهذا الصوم والخطبة المذكورة في الآثار اول المنهي عنهما انما النهي فيها اما ذكرناه، فاما من ساوم رجلا بشيء او خطب اليه امرأة هو وليها فلم يركن اليه فمباح لغيره من الناس ان يصوم بما ساوم به ويخطب بما خطب۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے حضرات نے پہلے کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا
کر بولی لگانے والا یا نکاح کا پیغام دینے والا اس کی طرح مائل ہو گیا ہے تو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اب اس کی بولی پر اپنی بولی لگائے یا اس کے پیغام نکاح پر اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دے، یہاں تک کہ پہلا اسے چھوڑ دے۔ امام ابو جعفر فرماتے ہیں فقہ اسلام نے مندرجہ بالا روایات میں جس بولی اور پیغام نکاح سے منع کیا گیا ہے اس سے وہی مراد ہے جس کو ہم نے ذکر کیا، اور اگر کوئی شخص کسی چیز کی بولی دے یا کسی ایسی عورت کے نکاح کا پیغام دے جس کا وہ شخص دل ولی ہے، پھر وہ شخص جس کو بولی دی گئی ہے اس کی طرف مائل نہ ہو تو دوسرے آدمی کے لیے اس چیز کی بولی لگانا یا اس کی عورت کے لیے نکاح کا پیغام دینا جائز ہے۔ دوسرے مذہب کے فقہ اسلام کے دلائل انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ لوگ سماعت کریں گے۔ البتہ آج کے باب کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو کیا اس دوران کوئی دوسرا شخص بھی اس کو پیغام نکاح دے سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی چیز کو خریدنے کے لیے البتہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو کیا اس دوران کوئی دوسرا شخص بھی اس کو یہ پیغام دے سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی چیز کو خریدنے کے لیے بھاؤ لگاتا ہے تو اس حالت میں دوسرے شخص کو بھاؤ لگانا جائز ہے۔ اس سلسلے میں دو مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ جب تک پہلا شخص اپنا پیغام واپس نہ لے لے یا اس کے پیغام کو رد نہ کر دیا جائے دوسرے کے لیے پیغام نکاح دینا یا بولی لگانا جائز نہیں۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جن کو پیغام نکاح دیا گیا یا جو سودے کا مالک ہیں اس پہلے شخص کی طرف رجحان رکھتے ہیں یا نہیں، رجحان رکھتے ہیں تو دوسرے کے لیے پیغام نکاح دینا یا بولی لگانا جائز نہیں، اگر رجحان نہیں رکھتے ہیں تو جائز ہے۔ دوسرے مذہب کے قائلین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام ابو یوسف، سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ پہلے مذہب کے قائلین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے استدلال کیا کہ رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اس کے پیغام نکاح پر پیغام دے۔ اس مضمون کی روایات حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے میں مروی ہیں۔ دوسرے حضرات نے اپنے مذہب و موقف پر جو روایات پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز کل اسے آپ ضرور سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی